قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا اس عظیم انسان نے کہا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا موسیٰ نے کہا، اگر اس کے بعد میں کسی بات کے متعلق آپ سے پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، اس صورت میں آپ میری طرف سے معذور سمجھے جانے کی حد تک پہنچ چکے ہوں گے۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب ایک بستی کے لوگوں کے پاس پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے کھانا طلب کیا، مگر انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے اس بستی میں ایک ایسی دیوار پائی جو گرا چاہتی تھی، جسے اس عظیم انسان نے درست کر دیا۔ اس پر موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی کچھ اجرت لے سکتے تھے۔ قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا اس نے کہا، یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے، ہاں جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے اب میں تمہیں ان کی اصل حقیقت بتائے دیتا ہوں۔ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا جو کشتی تھی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا پر محنت مزدوری کرتے تھے، اور ان سے پرے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی زبردستی چھین لیتا تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا اور جو جوان تھا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے ذمہ کفر و سرکشی مڑ دے گا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا اور ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں پاکیزگی میں اس سے بہتر اور صلہ رحمی کے حقوق کو زیادہ بجا لانے والا بیٹا بدلے میں دے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا۔ اور جو دیوار تھی تو وہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کے لیے خزانہ مدفون تھا، اور ان کا والد ایک نیک شخص تھا، سو تمہارے رب نے چاہا کہ وہ بڑے ہو کر اپنی مضبوطی کو پہنچ جائیں اور یہاں سے اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے خاص رحم ہوا ہے، اور یہ میں نے اپنے اختیار سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی
جن پر تم صبر نہ کر سکے تھے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اور وہ تم سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے میں ابھی تمہیں اس کا حال کلام الہی سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم ہی نے اسے ایک ملک میں حکومت عطا کی تھی، اور ہم ہی نے اسے اس وقت کی ہر ضروری چیز کے حاصل کرنے کا ذریعہ دیا تھا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پھر ایسا ہوا کہ وہ ایک راستے پر چل پڑا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، یہاں تک کہ جب وہ ادھر پہنچا جدھر اس مملکت میں سورج غروب ہوتا تھا، تو اس نے یعنی ذوالقرنین نے گویا ایک سیاہ گدلے کیچڑ والے وسیع پانیوں میں غائب ہوتے ہوئے پایا، اور اس سمندر کے پاس کچھ لوگ بھی آباد پائے۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، یہ لوگ تمہارے اختیار میں ہیں، تم چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے بارے میں حسن سلوک سے کام لو۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، اس نے کہا، جس نے تو ظلم کیا ہوگا اسے تو ہم ضرور سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے اور سخت سزا دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور جو ایمان لایا اور اس نے مناسب حال نیک کام کیے تو اسے اچھا بدلہ ملے گا، اور ہم اسے اپنے معاملے میں سہل بات کہیں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور راستے پر چل پڑا، حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، یہاں تک کہ جب وہ ادھر پہنچا جدھر سے اس کی مملکت میں سورج طلوع ہوتا تھا، تو اسے ایسے لوگوں پر طلوع ہوتے پایا جن کے لیے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ نہ بنائی تھی۔ كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا، یہ حال تھا ان کا، اور جو کچھ اس کے یعنی ذوالقرنین کے پاس تھا وہ ہمارے علم میں تھا۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور راستے پر چل پڑا، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، یہاں تک کہ وہ دو روکوں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان کے ورے کچھ ایسے لوگ پائے جو بامشکل ہی اس کی بات سمجھتے تھے۔ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس سرزمین میں آ کر فساد ڈالتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خراج اس غرض سے جمع کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دیں۔
قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. اس نے کہا اس سلسلے میں میرے رب نے مجھے جو طاقت دے رکھی ہے وہ بہتر ہے، تم بس انسانی محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار بنائے دیتا ہوں۔ آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا۔ تم مجھے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لا دو، حتیٰ کہ جب تمام سامان مہیا ہو گیا اور اس نے دونوں روکوں کے درمیان کے خلا کو پاٹ دیا تو کہا اپنی دھونکنیوں سے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس نے اس لوہے کو بالکل آگ کی طرح کر دیا تو کہا اب مجھے پگھلا ہوا تانبا دو تاکہ وہ اس پر ڈال دوں۔ فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا۔ سو جب وہ دیوار تیار ہو گئی تو یاجوج و ماجوج نہ تو اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا۔ اس نے کہا یہ میرے رب کا بڑا احسان ہے، پھر جب یاجوج و ماجوج کے خروج کے متعلق میرے رب کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اور اس وقت یعنی یاجوج و ماجوج کے خروج کے وقت ہم انہیں اس طرح چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف جوش سے حملہ آور ہوں گے اور باہمی جنگوں کے لیے بگل بجایا جائے گا، اور ہم انہیں ایک طرح اکٹھا کر دیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا۔ اور اس وقت ہم گویا جہنم ان کافروں کے سامنے لے آئیں گے۔ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا۔ ان کافروں کے سامنے جن کی آنکھیں میرے ذکر کی طرف سے غفلت کے پردے میں ہوں گی اور وہ سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے ہوں گے۔ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا۔ تو کیا پھر بھی کفر کا ارتکاب کرنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے مقابل اپنا مددگار بنا سکیں گے؟ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے کافروں کے انعام کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا۔ کہہ دیجئے کیا اپنے مختلف اعمال میں سب سے زیادہ زیاں کاروں سے ہم تمہیں آگاہ کریں؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش دنیاوی زندگی ہی میں کھوئی گئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صنعت کے اچھے کام کر رہے ہیں۔ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔
یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی باتوں کا اور یہ کہ آخر ایک دن اس کے حضور حاضری ہوگی کا انکار کر دیا ہے، سو ان کا کام عقارت ہو کر رہ گیا ہے۔ چنانچہ ہم قیامت کے دن انہیں کچھ بھی وقت نہ دیں گے۔ ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، کیونکہ انہوں نے کفر کا ارتکاب اور میری باتوں اور میرے رسولوں کی تحقیر کی تھی۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے مناسب حال نیک کام کیے، ان کے انعام کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ ان میں رہ پڑنے والے ہوں گے اور ان سے الگ ہونا پسند نہیں کریں گے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، کہہ دیجئے اگر ہر ایک سمندر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے روشنائی بن جاتا تو میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے ہر ایک سمندر کا پانی ختم ہو جاتا، گو اسے بڑھانے کے لیے ہم اتنا ہی اور پانی لے آتے۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ کہہ دیجئے میں تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، البتہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، پس جو بھی اپنے رب کے ملنے سے ڈرتا یا اس کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ مناسب حال نیک اعمال بجا لائے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بہت رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ مریم پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد۔ اللہ سب کو کافی، سب کا ہادی، امن دینے والا، سب پر غالب اور صادق القول ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تمہارے رب کی اس رحمت کا تذکرہ ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو تضرع میں چپکے سے پکارا تھا۔ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور دعا کرتے ہوئے کہا تھا، میرے رب میری ہڈیاں کمزور پڑ چکی ہیں اور سر کے بالوں پر سفیدی چھا گئی ہے، اور میں کبھی بھی اے میرے رب آپ سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہا۔
وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا اور مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی بے دینی سے اندیشہ ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، سو آپ اپنی جناب سے مجھے کوئی نیک وارث عطا فرمائیں۔ يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا، جو میرا بھی وارث ہو اور خاندان یعقوب کی برکتوں کی میراث بھی پائے، اور میرے رب اسے اپنی رضا کا مورد بنائیں۔ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا۔ اللہ نے یہ دعا قبول کی اور فرمایا، اے زکریا، ہم تمہیں ایک بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں جو عمر پائے گا، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے تمہارے خاندان میں کسی کو اس جیسا نہیں بنایا۔ قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ زکریا نے کہا، میرے رب، میرے ہاں بیٹا کب ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں پہلے ہی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ وہی لانے والے فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تمہارا رب فرماتا ہے یہ میرے لیے بالکل سہل ہے، اور دیکھو خود اس سے پہلے میں تمہیں پیدا کر چکا ہوں، حالانکہ تم بھی کچھ نہ تھے۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا۔ زکریا نے کہا، میرے رب مجھے کوئی حکم دیں۔ فرمایا، تمہیں یہ حکم ہے کہ تم صحیح سالم رہتے ہوئے 3 دن رات لوگوں سے کلام نہ کرو۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ اس کے بعد زکریا عبادت گاہ سے نکل کر اپنے لوگوں کے پاس گئے اور انہیں اشارے سے جلد جلد کہا، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا۔ اے یحییٰ، الہی کتاب مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے اسے فہم دیا تھا جبکہ ابھی وہ بچہ ہی تھا۔ وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا۔ اور اپنی جناب سے رحم دلی اور پاکیزگی عطا کی تھی، اور وہ بڑا متقی تھا۔ وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا۔ اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرنے والا تھا اور سرکش و نافرمان نہ تھا۔ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا۔ اور اس پر ہر حال میں سلامتی ہے، جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ فوت ہوگا اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا۔ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا۔ پھر اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر ایک کشادہ مکان میں چلی گئی تھیں۔ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔
اور انہوں نے لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا۔ پھر ہم نے ان کی طرف اپنا کلام بھیجا اور متمثل ہونے والا ان کے سامنے ایک صحیح سالم انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ مریم نے کہا، اگر تم کچھ بھی تقوی رکھنے والے ہو تو میں تم سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ اس نے کہا، میں تو صرف تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاک فرزند کی بشارت دوں۔ قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا۔ مریم نے کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی مرد نے مجھے نکاح کر کے چھوا نہیں اور نہ میں بدچلن ہی ہوں۔